والذین هم فی صلاتہم خاشعون، اقوال کو درست کریں، افعال کو درست کریں، احوال کو درست کریں، تو والذین هم فی صلاتہم خاشعون اس آیت مبارکہ کے مصداق ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعہ مبارک کا دن ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادات، نمازیں اور دعائیں قبول فرمائیں۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، ترجمہ ہے کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اور عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ ایک عالم صاحب کو سن رہا تھا، انہوں نے بڑی اچھی تشریح کی، کہا کہ نماز میں خشوع خضوع تین چیزوں سے پیدا ہوتی ہے: اقوال، افعال، احوال۔ اقوال کا مطلب بتایا کہ یعنی نماز پڑھتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت جب کرتے ہیں تو اس میں قواعد، ضوابط، حروف کے مخارج وغیرہ اس کا بھرپور خیال رکھا جائے کہ ہر حرف، ہر لفظ، ہر ایک کلمہ جیسے کہ عربوں سے منقول ہے، جیسے کہ عربوں سے منقول ہے یا عرب جیسے پڑھتے ہیں اس طرح پڑھنے کی کوشش کی جائے۔ بعض طبقات میں پڑھا جاتا ہے بعض اقوام میں کہ وَلَغْ ضَالِينَ، یہ صریح غلطی ہے۔ اگر عربوں کو نہ بھی دیکھیں، مطلب غیر عرب سے بھی پوچھا جائے تو یہ صریح غلطی ہے، لیکن اگر اس چیز پر کسی کو تنبیہ کرتے ہیں آپ تو وہ آپ سے ناراض ہوتے ہیں کہ ہم نے آباء و اجداد سے اسی طرح سنا کہ وَلَغْ ضَالِينَ۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عرب سے جس طرح منقول ہے، عرب جس طرح قرآن پڑھتے ہیں، عرب جس طرح کے الفاظ کی ادائیگی کرتے ہیں، ان قواعد کے ساتھ، ان ضوابط کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو اس سے بھی نماز میں خشوع پیدا ہوتی ہے، عاجزی پیدا ہوتی ہے، توجہ حاصل ہوتی ہے۔ دوسرا بتایا کہ افعال کا مقصد یہ ہے کہ نماز کے دوران نماز پڑھتے ہوئے قیام، کھڑا ہونا، رکوع، پھر اس کے بعد دوبارہ کھڑا ہونا، پھر سجدے میں جانا، بیٹھنا، دوبارہ سجدے کرنا، پھر دوسری رکعت کے لیے جانا، یہ تمام ارکان، یہ تمام افعال سکون کے ساتھ کی جائیں، جلدی جلدی نہیں۔ ہمارے ہاں ویسے کیا ہوتا ہے کہ انتہائی سپیڈ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، بعض حضرات انتہائی تیزی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ بلکہ ایک جگہ تو کہیں مہمان تھا تو اس جو میزبان کے ایک بیٹے نے مجھے کہا کہ الحمدللہ نماز میں بڑا اچھا ہوں۔ تو میں نے کہا ماشاءاللہ، میں یہی سوچا کہ یعنی یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ 5 وقت نماز پڑھتا ہوں وغیرہ۔ تو حضرت نے آگے تشریح فرمائی اپنی قول کی کہ نماز میں اس طرح اچھا ہوں کہ میں نماز بڑے جلدی پڑھتا ہوں، بس یہ پڑھ لی الحمدللہ اور میں نماز جلدی پڑھ کر جو ہے فارغ ہو جاتا ہوں۔ تو بھائی جلدی فارغ ہونا یہ مقصود نہیں ہے، نماز کو، اس کے ارکان کو، ان کے افعال کو صحیح ادائیگی کے ساتھ، قواعد کے ساتھ، اطمینان اور سکون کے ساتھ پڑھنا یہ ضروری ہے۔ تیسری بات، اس آیت مبارکہ کی تشریح میں مولانا صاحب نے فرمایا کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون کہ تیسرا احوال کا صحیح ہونا۔ احوال کا مطلب ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے دل و دماغ کو الفاظ کے معانی کی طرف، اس کے مقاصد کی طرف متوجہ کرنا، کہ یعنی جو میں پڑھ رہا ہوں، جو میں الفاظ کی ادائیگی کر رہا ہوں، ان الفاظ کا معنی کیا ہے، ان الفاظ کا مقصد کیا ہے، اور یہ سوچ کر نماز پڑھنا کہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کے سامنے، بالکل سامنے کھڑا ہوں، وہ مجھے سن رہا ہے اور گویا کہ میں ان سے باتیں کر رہا ہوں۔ تو آگے نماز میں کھڑے ہو کر یہ سوچنا کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بالکل سامنے کھڑا ہوں، بادشاہ سلامت میرے سامنے بیٹھے ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ میرے سامنے بیٹھے ہیں، اور میں ان کے سامنے اپنی درخواست، اپنا عریضہ اور اپنی باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں، تو اس سوچ کر آپ نماز پڑھیں۔ ویسے بھی بادشاہ تو بہت بڑی بات ہے کہ ہم زرداری صاحب یا شہباز شریف صاحب کے سامنے کھڑے ہوں، لیکن اگر ہم اپنے کمپنی، اپنے ادارے جہاں ہم کام کرتے ہیں یا جس دکان میں ہم مزدور ہیں، اپنے جو ہمارے باس ہیں، ہمارے مالک ہیں، ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں تو بڑی
احترام کے ساتھ بات کرتے ہیں، بڑے توجہ کے ساتھ بات کرتے ہیں، حتیٰ کہ بعض دفعہ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ آج میری ملاقات ہے اپنے باس سے، آج مجھے باس نے بلایا لہٰذا اچھے کپڑے پہن کے جاؤں، اور وہاں پہنچ کر پھر احترام کے ساتھ ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں یا ان کے سامنے بیٹھتے ہیں، پھر اپنی بات رکھتے ہیں، اپنی درخواست پیش کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے یہ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہے، دونوں جہانوں کا مالک ہے، خالق ہے۔ تو ان کے سامنے جب ہم کھڑے ہوں تو ہم چاہیے کہ ہمارے احوال بھی درست ہو، ہم ان کے الفاظ جو پڑھ رہے ہیں اس کے معنی آتی ہو، اس کا معنی ہمیں معلوم ہو، اس معنی کے مقصد ہمیں معلوم ہو، پھر ان کے مقصد پر سوچیں ہم، تو اس طرح ہمارے نماز میں توجہ حاصل ہوگی، نماز میں خشوع حاصل ہوگا، نماز میں عاجزی حاصل ہوگی۔ والذین هم فی صلاتهم خاشعون، اقوال کو درست کریں، افعال کو درست کریں، احوال کو درست کریں، تو والذین هم فی صلاتهم خاشعون اس آیات مبارکہ کے مصداق ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔